بسم الله الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں مردہ کو زندہ دیکھنے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے اور خواب میں مردہ کو زندہ دیکھنے کی حرمت کیا ہے۔ کچھ سوالات ملے ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ 5 سوالات ہیں، ان 5 سوالوں کا جواب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، ہمارے جو قارئین ہیں، ہمارے جو سننے والے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ السلام علیکم محترم، کیا مردے کو خواب میں دیکھ کر اس کی اچھی یا بری حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ مردے کو خواب میں دیکھنے والے کے عقیدے کا بھی خواب کی صحت پر دار و مدار ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی ختم یا 40واں والا شخص یا عورت ہے تو اس کے مردے کے بارے میں دیکھے گئے خواب کا اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس کے بیان کردہ خواب میں کوئی شرعی بات نہ ہو؟ زندہ انسان کی روح کیسے کسی مردہ کی روح سے مل سکتی ہے جبکہ مردہ کی روح علیین یا سجین میں ہوتی ہے؟ کیا مردہ کی روح کے علاوہ مردہ کا قرین بھی اس کی شکل میں آ کر اس کے لواحقین سے مل سکتا ہے؟ کیا زمین کا مردہ کا کھا جانا یا سلامت چھوڑ دینا اس کے نیک اور صالح یا بد ہونے کی دلیل ہے؟ ازراہ مہربانی تفصیلی جواب کی طرف رہنمائی فرما کر ہمیں فکری گمراہی میں مبتلا ہونے سے بچائیے، جزاک اللہ۔ یہ آج کے ہمارے سوالات ہیں، یہ ان سوالات کا ہم نے آپ کو جواب دینا ہے۔ یہ 5 سوالات ہیں، ان 5 سوالات کے جواب ہم آپ کو دیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ خواب بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں میرے ہے، لیکن وہ میرے خواب میرے خواب میرے خواب، یعنی انسان کی جو زندگی ہے وہ خوابوں کے گرد ہی گھومتی چلی جاتی ہے، اور خواب ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس سے کسی بھی شخص کو کوئی بھی مفر حاصل نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خوابوں کو بہت عجیب سمجھتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ خواب بالکل ٹھیک نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ سوال ہے کہ خواب کیا ہے، انسان کی زندگی میں خواب کی اہمیت کیا ہے، ہمیں خواب کیوں آتے ہیں، ہر انسان اپنی زندگی میں کیا خواب دیکھتا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے۔ بات اگر کی جائے تو خواب کی تعمیر کا فن دستاویزی طور پر 5000 سال قبل مسیح تک ثابت ملتا ہے۔ اس زمانے میں سابقہ رومن شہر میسوپوٹیمیا میں لوگ خواب دیکھتے تو اہم خواب اور ان کی تعبیرات کو مٹی کی تختیوں پر درج کر لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا تصور تھا کہ خواب میں خدا یا مردے کی طرف سے مختلف قسم کے پیغامات آتے ہیں۔ خوابوں کے متعلق یہودیوں کا ابتدا سے یہ عقیدہ ہے کہ خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے خواب جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، دوسرے برے خواب جو جنات کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور میرے خیال میں درست بھی ہے، کہ حضرت سلیمان سے خدا خواب میں بات کرتے اور انہیں پیغامات دیتے ہیں۔ یہودی خواب کے متعلق مسلمانوں سے ملتے جلتے خیالات رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کی بھی اکثریت خوابوں میں خدا کی طرف سے پیغام کا تصور رکھتی ہے، لیکن خوابوں سے ان کی دلچسپی یا مسلمانوں یا یہودیوں جیسی نہیں ہے۔ تورات اور بائبل میں کئی ایسے خوابوں کا تذکرہ موجود ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ خواب خدا کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم کا خواب، حضرت یعقوب کا خواب، حضرت یوسف کا خواب وغیرہ۔ سگمنڈ فرائیڈ وہ پہلا شخص ہے جس نے سائنسی پہلوؤں پر خوابوں پر کام کیا۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو یہ جو 5 سوالات ہیں ان 5 سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا مردے کو خواب میں دیکھ کر اس کی اچھی یا بری حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟
جواب یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ممکن ہوتا ہے، ہر وقت ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ خواب میں نظر آنے والی چیزوں پر خواب دیکھنے والے کے اعمال اور عقائد کا بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ یعنی جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کا غور اور فکر ہے، اس غور اور فکر کے مطابق ہی آپ کے خواب آپ تک پہنچتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ مردے کو خواب میں دیکھنے والے کے عقیدے کا بھی خواب کی صحت پر دار و مدار ہوتا ہے، یا کیا صورتحال اختیار کی جائے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: حدیث نفس، دوسرا شیطان کی طرف سے، تیسرا اللہ کی طرف سے۔ پہلے تو اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ خواب کس قسم کا ہے، پھر اس کا اعتبار کرنے یا نہ کرنے کی بات ہوتی ہے، اور پھر تعبیر بسا اوقات خواب کے موافق ہوتی ہے اور کبھی خواب کے مخالف۔ تیسرا جو سوال تھا وہ یہ کہ زندہ انسان کی روح کیسے کسی مردہ کی روح سے مل سکتی ہے، جبکہ مردہ کی روح علیین یا سجین میں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علیین یا سجین کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ یہ کتاب مرقوم یعنی وہ رجسٹر ہیں جن میں نیک یا بد لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ہاں، نیک لوگوں کے مرنے کے بعد نیک لوگوں سے ملاقات ہونا ثابت ہے، نیک لوگوں کی بد لوگوں سے مرنے کے بعد ملاقات پر کوئی دلیل ذہن میں نہیں آتی، اور زندہ انسان کی روح کا مردہ انسان کی روح سے ملنا بھی معلوم نہیں پڑتا، اس بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا مردے کی روح کے علاوہ مردہ کا قرین بھی اس کی شکل میں آ کر اس کے لواحقین سے مل سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات جانی جائے کہ مردہ کا قرین یا غیر قرین کیا ہے، یہ جانیے۔ اور اگر بات کی جائے قرین یا غیر قرین کے ملنے کی، تو مردہ کا قرین یا غیر قرین شیطان مردہ کی شکل میں آ کر لواحقین سے مل سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا زمین کا مردے کو کھا جانا یا سلامت چھوڑ دینا اس کے نیک اور صالح یا بد ہونے کی امید ہے یا دلیل ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے، اور محض زمین کے اس عمل پر کسی کو نیک یا بد خیال کرنا بھی خام خیالی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ استدراج ہو، یا جس طرح کہ اس کا کرامت ہونا بھی ممکن ہے، یعنی ان تمام لوگوں کا یہ خواب میں آنا یا خواب میں رہنا یا ملاقات کرنا، یہ بھی تمام کی تمام باتیں بہت حد تک صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ عرب علماء اور ماہرین نفسیات نے خوابوں کی تعبیر میں نجومیوں اور غیر متعلقہ لوگوں کے بڑھتے عمل دخل پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نجومی خواب کی غلط تعبیر پیش کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مردہ لوگوں کی ارواح زندہ لوگوں سے خواب میں ملاقات کرتی ہیں، نیز خوابوں کی تعبیر کے بارے میں جانکاری کی سب سے خواہش مند خواتین ہوتی ہیں، جو اطمینان قلب کے لیے خواتین معلوم کرتی ہیں کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ماہرین نے ان خیالات کا اظہار العربیہ ٹی وی کے فلیگ شپ پروگرام میں بھی کیا، اور وہاں پر صحافی موجود تھے۔ سوال یہ تھا، پروگرام یہ تھا کہ خواب اور اس کی تعبیر کے موضوع پر ایک خصوصی گفتگو کی گئی۔ انہوں نے وہاں پر موجود جو معروف سعودی عالم دین تھے اور خوابوں کی تعبیر کے ماہر الشیخ عائز العصیمی، اسلامک ریسرچ کونسل کے رکن ڈاکٹر یوسف الحارثی، خوابوں کے ماہر یوسف منصور اور شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی میں نفسیات کے استاد پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق الحمد بھی شریک گفتگو تھے۔ پروگرام میں بات کرتے ہوئے ماہرین نے خواب اور اس کی تعبیر اور معاشرے میں مروجہ مختلف نظریات پر کھل کر گفتگو کی۔ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ زندہ لوگوں اور مردوں کی روحیں ایک دوسرے سے حالت خواب میں ملاقات کرتی ہیں، نیز بعض اصحاب کے ساتھ خواب دیکھنے والے کی کیفیت جاننے کے لیے ایک ہمزاد بھی ہوتا ہے جو انہیں خواب کی حقیقت بتاتا ہے۔ ماہرین کے درمیان سچے اور جھوٹے خوابوں کے بارے میں مختلف آراء سامنے آئیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ جھوٹے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور سچے خواب خدا کی طرف سے،
نیک خواب اعمال صالحہ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ علماء نے وضاحت کی کہ خوابوں کی روشنی میں مرحومین کی وصیتوں پر عمل کرنے کے لیے کوئی شرعی ہدایت موجود نہیں ہے۔ ان باتوں کا تعلق لوگوں کے اپنے خود ساختہ نظریات سے ہے، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو خواب میں دیکھا، وہ مردہ تھا، خواب میں اسے دیکھا اور وہ ہمیں اپنی وصیت کے بارے میں یہ بات کہتا نظر آ رہا تھا۔ یہ بات بڑی عجیب بات ہے، اسے من گھڑت بات بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ تمام لوگوں کے اپنے اپنے عقائد اور نظریات پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر عائض العسیمی نے کہا کہ نیند کی حالت میں انسان دو طرح کے خواب دیکھتا ہے۔ ایک وہ خواب جو دیکھنے والے کو بیداری کے بعد بھی شروع سے آخر تک خواب ہوتے ہیں اور یاد رہتے ہیں، وہ سچے خواب ہوتے ہیں جو اعمال صالحہ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ خواب جن کا بیشتر حصہ بھول جائے، وہ جھوٹے خواب اور شیطانی خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس بات کے پیش نظر یہی دو باتیں ہیں، انہی دو باتوں سے آپ اپنے خوابوں کا اندازہ لگا لیا کیجئے کہ آپ کو کون سا خواب آیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔